اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوست السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں شوہر اور عورت کے بارے میں اسلامی رائے کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ چلتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے۔ شوہر کا حق ادا کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ دوسری جگہ روایت میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، مومن مرد اور عورت پر آزمائش اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کبھی اس کی ذات پر تو کبھی اولاد پر اور کبھی مال پر، اور ہر آزمائش پر صبر کے نتیجے میں گناہ دھلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مر کر اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اپنی بیوی سے بغض نہ رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد مومن کی یہ شان نہیں کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث شریف میں حسن معاشرت کا ایک مختصر اصول بتایا کہ ایک انسان میں اگر کوئی بری عادت ہے تو اس میں کچھ خوبیاں بھی ہوں گی۔ ایسا کون ہوگا جس میں کوئی برائی نہ ہو یا کوئی خوبی نہ ہو؟ لہٰذا برائیوں سے چشم پوشی کی جائے اور خوبیوں کو دیکھا جائے۔ دین کی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے، کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلو میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ بیوی کی شوہر پر آ جاتے ہیں۔ شوہر کیا کرتے ہیں؟ شوہر ہی قصوروار ہوتا ہے۔ جتنے بھی گھر اجڑتے دیکھے ہیں ان میں زیادہ تر قصور شوہر کا ہی ہوتا ہے، جو بیوی کو لاتے تو بڑے پیار سے ہیں، پر شادی ہونے کے بعد بیوی کو نوکرانی بنا دیتے ہیں۔ تجھے میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری بہنوں کی بات ماننی ہے، میرے بھائی کی خدمت کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ بیچاری کو قیدی بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر غلطی سے کسی دن کسی کام سے کمی رہ گئی یا کوئی فرمائش کر دی تو گالی گلوچ ہوتی ہیں، اور اس کے خاندان والوں کی جو حالت زار ہوتی ہے وہ الگ۔ کوئی بھی گھرانہ ٹوٹے، اگر شوہر بیوی کے احساس کرے اور اسے عزت دے تو بیوی اس کو اپنے سر کا تاج بنائے گی، اور اس کے خاندان والوں کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ کیا بات ہے بیویوں کی۔ مردوں کا پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ عورت کے پردے کی تو سب کو فکر رہتی ہے، سب پوچھتے ہیں عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں مردوں کے پردے کا بھی ذکر کیا ہے؟ ترجمہ: آپ مومن مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مرد کا پردہ نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، یعنی نامحرم عورت سامنے ہو تو خدا کے لیے تو اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں اور اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھا کریں کیسی ہے، کیسی ہے، کیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، جو عورت 5 نمازوں کی پابند ہے، روزے رکھنے والی ہے
اور خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے اور خاوند کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرنے والی ہے، قیامت کا دن ہوگا، جنت کے 8ویں دروازے کھلے ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے جس دروازے میں چاہتی ہو جنت میں چلی جاؤ۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے جی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، اگر اچھی نہ لگی ہو تو جیسے آپ کی مرضی۔